رسول کے زمانے میں یہ اس وقت کی بات ہے جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے. رسول خدا سے ارشاد، قرآن ہے نا، وہیں صحابہ کے 2 گروہ بزدلی دکھانے پہ آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا. آپ کو دنیا میں کامیابی کے لیے کیا چاہیے؟ حکمت چاہیے، وزڈم چاہیے، وہ اللہ کے پاس ہے. آپ اللہ پہ توکل کرو گے، اللہ اپنی وزڈم آپ کو دے دے گا. اور یہ یا علی توکل علی اللہ کا زینہ ہے، اگر اوپر نہ بولیں تو. بھائی اللہ پہ توکل کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنا اسلحہ، اپنا میزائل، اپنا فلان چھوڑ کر یا علی کہنا ہے. مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر ہم اپنی محنت بھی کرتے ہیں جو کر سکتے ہیں، لیکن ہم ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں جتنی اس چیلنج کو اچیو کرنے کے لیے مجھے کرنا چاہیے وہ اتنا کر رہی ہوں نہیں کر رہی، تو مجھے بتائیں گے کہ کیا میرا توکل کم ہے یا توحید کمزور ہے؟ اس پہ کانڈی بتائیں. ہے تو آپ کی نماز نا. آپ نے اللہ پہ توکل نہیں کیا، اللہ سے مدد نہیں مانگی، آپ نے نماز سے مدد مانگی، نماز تو غیر اللہ ہو گیا. چلیں ابھی تھوڑا سا قرآن پڑھ لیتے ہیں، ٹائم تھوڑا سا کم رہ گیا ہے. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے. ٹھیک. اچھا، توکل ہمیں عملی میدان میں نظر آنا چاہیے، وہ زیادہ سمجھ میں آتا ہے. اگر ہمیں عملی میدان میں نظر نہ آئے، صرف ہمیں کتابوں میں، تقریروں میں فلان نظر آئے، تو ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے. تو میرے سامنے آپ لوگوں نے جنہوں نے دیکھا ہے ان کے لیے ہے، والد معظم کی زندگی پوری توکل کے لیے ایک عملی تفسیر ہے ان آیات کی اور توکل کی. کہ اگر یہ پھر توکل کا مطلب جو ہے وہ جو ہم نے پہلے کہا تھا، وہ ٹرسٹ، سلنڈر، سرٹینٹی اور ایکشن، یہ سارا ایک ساتھ. اور یہ بھی اپنی پوری زندگی میں، ہاں، نہ کہ وہ کام کرتے ہوئے، یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. یہاں والد صاحب نے جو لکھا ہے میں وہ پڑھنا چاہ رہا تھا، اور تھوڑا سا میں پڑھ بھی دیتا ہوں ان میں سے. دیکھیں، ایک بڑا مشکل سا موضوع ہے، اور مشکل اس لیے ہے کہ جو مانتے ہیں وہ مانتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ نہیں مانتے. پتہ نہیں آپ ان کو منوا سکتے ہی نہیں. وہ مسئلہ کون سا ہے؟ وہ یہ علی مدد والا مسئلہ ہے، ایسے امداد. وہ میں اس نتیجے پہنچ چکا ہوں کہ جو نہیں مانتا اس کو نہیں منوایا جا سکتا. وہ کیوں نہیں مانتا وہ میں نہیں کہتا، وہ خدا جانتا ہے. یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ کا وضع کردہ نظام علل و اسباب، اللہ کا وضع کردہ نظام علل و اسباب کا نظام ہے. یہ علل و اسباب انسان کے دسترس میں اس وقت آتے ہیں جب مسبب الاسباب پر اس کا بھروسہ ہو. یہ سب اسباب کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ اسباب کس کے کنٹرول میں ہیں؟ اللہ کے. میرا بھروسہ اللہ پر ہو، ان اسباب پر نہ ہو. ابھی آپ لوگوں کے لیے بھی شاید ہو، ہم جب طالب علموں کے ساتھ بیٹھتے ہیں انہیں بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو کچھ کرنا ہے زندگی میں تو آپ کو پیسے نہیں چاہیے. ہم لوگوں کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے یار پیسے ہوں گے تو ہم یہ کام کریں گے. ہم سوچتے تو بہت بڑا ہے لیکن ہمارے پاس فنڈ نہیں. پہلے میں کہتا تھا کہ آپ کو فنڈ کی سرے سے ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ کسی نے نہیں مانا. ہم چہرے پہ پڑھ لیتے ہیں جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں جی پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں اس کے پاس تو ہیں اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں. یہ کر کے دکھائیں نا بغیر پیسوں کے. وہ ان کے جو آنکھوں سے بات آ رہی ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے. اس کے بعد اب میں نے جملہ تبدیل کر لیا. میں کہتا ہوں وہ آخری چیز جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ پیسے ہوتے ہیں. ہمیں ان علل و اسباب کی ضرورت ان کے بغیر بھی نہیں کر سکتے، ہاں، لیکن ان پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. جس کے ہاتھ میں یہ سارے علل و اسباب ہیں اس پہ بھروسہ کریں تو یہ لائٹ نہیں جائے گی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ والد صاحب ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک ملینئر بلینئر آپ سے کہے جاؤ کام کرو میں تمہارے پیچھے ہوں، آپ کو یہ پتا ہو کہ وہ فراڈی نہیں ہے، سچا ہے، اس کے پاس پیسہ بھی بے تحاشا ہے، اور آپ نے بھی کون سا بلینز کا کام کرنا ہے، آپ نے بھی 2-4 کروڑ روپے کا کام کرنا ہے، وہ تو دے دے گا. آپ کتنے مزے سے کام کرتے چلے جائیں گے یہ سوچے بغیر کہ کہاں سے آئے گا. کیوں آپ سے کوئی اور پوچھے کہ بھئی یہ اتنا بڑا نقشہ کیوں بنایا ہے، اتنا بڑا پلان کیوں بنایا ہے؟ میرے پیچھے فلاں ہے، اس نے کہا ہوا ہے. یہاں خدا کہہ رہا ہے میں یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، مجھ پہ بھروسہ کرو میں کافی ہوں، تمہیں کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب ہمیں اس پہ کیسے اعتماد آئے؟
اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. یہ رسول کے زمانے کی بات ہے. رسول کے زمانے میں یہ اس وقت کی بات ہے جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے. رسول خدا سے ارشاد قرآن ہے نا, وہیں صحابہ کے دو گروہ بزدلی دکھانے پہ آمادہ ہو گئے تھے, حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا. دیکھیں, اللہ مددگار ہے, اللہ کی نصرت بھی ہے, پھر بھی یہ کیوں بھاگنے چاہ رہے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں؟ کیونکہ توکل نہیں. توکل نہ ہو تو یا اللہ مدد, اللہ کی مدد آ بھی جائے گی لیکن تم بھاگ جاؤ گے. کون ہے جو اللہ پہ مدد توکل کرنے والا ہے؟ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. جو مومن ہیں وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں. اچھا, یہاں پر کچھ باتیں ہیں. اگر آپ کام کر رہے ہیں, ابھی اصحاب سے باہر آ جائیں, ہم اپنے زندگی میں آ جاتے ہیں, ہم کام کر رہے ہیں, ہمیں ساری سپورٹ بھی حاصل ہے, توکل بھی ہم لوگوں نے کیا ہوا ہے. ایک گروہ ہم میں سے ایک صحیح کام نہیں کر رہا, وہ بھاگنے پہ آمادہ ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ جی, آپ کو اپنا کام کرنا ہے اللہ پہ توکل کر کے. آپ کا توکل اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا لشکر اتنا بڑا تھا, اس میں آگے وہ تھا, دائیں یہ تھا, بائیں وہ تھا, اب آپ کو جب پتہ چلے دائیں بائیں والے تو بھاگ رہے ہیں. آپ کے اب جب دائیں بائیں والے نہ رہے تو وہاں سے تو دشمن سیدھا مجھ پہ آیا, میں ہی بھاگوں. نہیں, یہ کرنا صحیح ہے. لوگوں کو ساتھ ملانا ضروری ہے, ان میں تقسیم کرنا ضروری ہے, دائیں طرف اس پہ اعتماد کیا یہ بھی ضروری ہے. لیکن اگر یہ بھاگ گیا تو بھاگ جائے, اسے فاش کرنا ہے, یہ بتانا ہے چاہ کے سب کو کہ ہمارے گروپ میں سے فلانی بھاگ گیا, ہم کیسے کرتے, وہ چلا گیا تھا, یہ کہنا ہے. نہیں, کیا کرنا ہے؟ اللہ پہ توکل کر کے ڈٹے رہنا. پریکٹیکلی ہماری زندگی میں یہ ہو رہا ہوتا ہے اور ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ایکسکیوز یہ ہوتا ہے, میں کیا کروں, میں نے تو اپنی پوری کوشش کی تھی, میں نے اللہ پہ توکل بھی کیا تھا, اور جانے سے پہلے میں نے توکل تو اللہ کی تسبیح 100 مرتبہ دہرائی بھی تھی. سارا قصور اس کا ہے. کہ اس کا قصور کیوں ہو گیا آپ کی شکست میں؟ آپ کا اعتماد اس پہ تھا ہی نہیں کبھی بھی کہ یہ یہاں کھڑا رہے گا تو میں جیتوں گا. آپ کب جیتیں گے؟ جب آپ اللہ کے ساتھ کھڑے رہیں گے تب جیتیں گے. یہ صرف جنگ کی بات نہیں ہے, ہاں زندگی کی کسی بھی ٹاسک کی بات. آپ تب جیتیں گے جب آپ اللہ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم. سبحان اللہ. یہ منافق اور جن کے دلوں میں مرض ہے, یہ کیا کہتے ہیں؟ غر ہؤلاء دینہم, ان کے دین نے ان کو دھوکہ دے دیا. یہ کام نہیں کر سکتے, اس بات کا مقابلہ نہیں کر سکتے, یہ اس کو اچیو نہیں کر سکتے. انہوں نے ایک توکل علی اللہ کا نعرہ لگایا ہوا ہے کہ اللہ پہ توکل کر کے سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ جائیں گے ابھی مریں گے. یہ آپ کے اطراف میں ایسے لوگ بہت ہوتے ہیں. آپ نہ کہیں میں اللہ پہ توکل کر کے, آپ وہ چیزیں جو عام لوگ اچیو نہیں کر سکتے اس کے لیے جب اپنی ہمت بناتے ہیں, پلان بناتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو گیا. آپ اپنی جاب چھوڑ کے, ابھی کل ایک والد اپنے بچے کے ساتھ آئے تھے یہاں پہ, تو آپ میں سے جوان ہیں, وہ اگر باہر جانے کا سوچ رہے ہیں, تو اس والد نے کہا جی دعا کریں. بچہ ساتھ تھا. میں نے کہا میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ کا بچہ واپس آپ کے پاس آ جائے اور یہاں اس کی کمائی بھی ٹھیک ہو, اس کی زندگی بھی ٹھیک ہو, آپ کی خدمت بھی کرے. تو والد بہت خوش ہوا, زیادہ بولا نہیں لیکن اس کے چہرے سے خوشی نمایاں تھی. میں کہیں باہر تھا تو وہاں جو آپ جیسے جوان ہیں انہوں نے کہا جی ہم سوچ رہے ہیں واپس پاکستان جائیں یا یہاں رہیں, تو وہاں جائیں تو سوچ رہے ہیں ہم وہاں کیا کمائیں گے. میں نے کہا اپنے والدین کی خدمت کماؤ گے, جاؤ واپس, اور باقی ادھر ادھر کی چیزیں نہ سوچو. تو میں جو سب سے بڑی کمائی ہے وہ کیا ہے؟ والدین کی خدمت, والدین کی رضایت, یہ کماؤ گے. باقی کمائی کا کیا ہوگا؟ کہ باقی بھی یہاں سے بہتر کمائی ہو جائے گی.
اگر والدین تمہیں دعائیں دیں تو دنیا بھی تمہاری باقیوں سے اچھی ہو جائے گی. اس میں پھر منافقین کیا کہتے ہیں آ کے, اور جن کے دلوں میں مرض ہے, غرہ اولائی دینہم, دین نے ان کو دھوکہ دے دیا ہے. خدا کیا کہتا ہے, من یتوکل علی اللہ, کہ چھوڑو ان کی باتوں کو, یہ تمہیں جو بہکاتے ہیں اس پہ توجہ نہ کرو. ٹھیک, جو اللہ پہ توکل کرے گا فإن اللہ عزیز حکیم, اللہ یقیناً بڑا غالب آنے والا اور بڑا حکمت والا ہے. آپ کو دنیا میں کامیابی کے لیے کیا چاہیے؟ حکمت چاہیے, وزڈم چاہیے, وہ اللہ کے پاس ہے. آپ اللہ پہ توکل کرو گے, اللہ اپنی وزڈم آپ کو دے دے گا. کچھ اور چاہیے؟ دشمن بڑا تگڑا ہے, حکمت تو میرے پاس ہے, لیکن وہ اپنے مال سے, اپنے انفلوئنس سے, اپنی سیاست سے, فلان سے وہ غالب آ جائے گا. اللہ سب سے زیادہ غالب آنے والا ہے. اب کیا رہ گیا؟ دشمن کے پاس ابراہم لنکن بھی. ہاں ٹھیک, تو کیا رہ گیا؟ ٹھیک, یہ جو آپ نے ابھی اشارہ کیا نا, ہم نے ایک ہرمیت سنگھ کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کی, ٹائم آ گیا اس لیے باقی آتے رہ گئی. اچھا, اس میں وہ یہ ایران اسرائیل جنگ کی باتیں کر رہے تھے کہ اس میں کون جیتے گا, کیا ہوگا. وہ کہہ رہے تھے جناب ایران کے پاس, وہ اشارے دے رہے تھے کہ میں یہ بولوں ایران کے پاس اتنے میزائل ہیں, اتنے ٹینک ہیں, اتنے فلان ہیں, یہ ہے وہ ہے, جس کی وجہ سے ایران جیت جائے گا. اچھا, ہم اس طرف آئے ہی نہیں کہ بھئی میزائل کتنے ہیں اور ٹینک کتنے ہیں, ایران کون ہے, اس کی طرف ہم نے ایران کا بھی نام نہیں لیا. ہم نے کہا جو حق پر ہیں, جن میں جذبہ شہادت ہے, جن کا اللہ پہ توکل ہے, وہ جیتیں گے. اچھا, اس کے بعد بہت سے لوگوں نے اس کمنٹ پہ بھی ناراض ہوئے, دیکھو یہ ایران کا نام نہیں لے رہا, ایران کے میزائل سے. میں نے کہا اگر میزائل پہ بھروسہ ہو تو یقیناً اسرائیل جیتے گا. اگر آپ کا ان چیزوں پہ بھروسہ ہے تو کون جیتے گا؟ یقیناً 100% اسرائیل جیتے گا, امریکہ جیتے گا. لیکن ہمارا بھروسہ ان چیزوں پہ نہیں ہے. یہ چیزیں ہونی چاہیے, نہیں کہ نہیں ہونی چاہیے, انہیں بنانا چاہیے, لیکن ان کے بل بوسے پر, ان پر بھروسہ کر کے جیتے گا نہیں, کبھی بھی نہیں جیتے گا. پھر کس سے جیتے گا؟ من یتوکل علی اللہ سے جیتے گا. جیتے گا, ٹھیک نا, ایرانی ہونے کی وجہ سے نہیں جیتے گا, ایران ہونے کی وجہ سے نہیں جیتے گا. اور من یتوکل علی اللہ سے جیتے گا, اگر توکل ہے تو. اس میں بھی کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم خام مخام میں کسی کے ساتھ چپکا سکیں. اور پچھلی جنگ میں اگر فتح ملی ہے تو اس وجہ سے ملی ہے, اسلحے کے توازن کی وجہ سے تو نہیں ملی. پچھلی جنگ میں بھی اگر فتح ملی ہے تو یا علی سے ملی ہے, اب بھی انشاءاللہ فتح ملے گی تو یا علی سے ملے گی. اور یہ یا علی توکل علی اللہ کی کا زینہ ہے, اگر اوپر نہ بولیں تو. بھائی اللہ پہ توکل کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنا اسلحہ, اپنا میزائل, اپنا فلان چھوڑ کر یا علی کہنا ہے. اگر کوئی سوال ہے, 2 منٹ رہ گئے ہیں. تھیوری آف ایوولوشن یہ تھی کہ ہر چیز ایوالو کر رہی ہے, نیچر ایوالو کر رہی ہے, انسان جنریشن کا, تو اللہ پاک تو ایوالو نہیں کر رہا, وہ تو جس طرح تھا ہمیشہ سے اس طرح رہے گا. اچھا, یہ تھیوری ہی غلط ہے. سب سے پہلے دیکھیے سائنٹیفکلی غلط ہے. دیکھیں سائنٹیفکلی آپ کو کوئی تھیوری پیش کر کے اس کو ثابت کرنے کے لیے سائنٹیفکل ایویڈنس دینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس ایولیوشن کے لیے کوئی سائنٹیفکل ایویڈنس ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک. السلام علیکم سر, میرا ایک کویسچن ہے آپ سے کہ پہلے مغربی دنیا میں ایسا ہوتا تھا کہ نوجوان وہاں یعنی کہ شرح بہت زیادہ تھی خودکشی کرنے کی, یعنی کہ وہ ہیلپ لیسنس ہوتے تھے تو وہ خودکشی کر لیتے تھے. اب ایسی جو چیزیں ہیں یہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں. ہمارے نوجوان جو ہیں اسپیشل ذرا سی بات پہ وہ ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں اور وہ خودکشی کر لیتے ہیں. تو سر میرا کویسچن یہ تھا کہ سائنس کی دنیا میں تو اس کا علاج ہے جی, کسی بھی چیز کے لیے آپ کو ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, کوئی بھی چیز ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کا علاج کرتے ہیں. تو آج کے جوان کے لیے جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں, اس میں کس کی غلطی زیادہ ہے؟ کیا پیرنٹس کی غلطی زیادہ ہے یا علماء حق کی, کہ وہ صحیح طرح سے نہیں ہمیں کر رہے, یا پیرنٹس زیادہ یعنی کہ بچوں کو اس طرح سے نہیں دیکھ رہے ہیں؟ علماء حق کی تو غلطی نہیں ہو سکتی, ہماری غلطی ہے. آپ نے ساتھ حق بھی کہہ دیا نا, جب حق ہے تو پھر حق میں تو غلطی نہیں ہے. تو سر علماء بہت زیادہ ہیں لیکن اسی حساب سے ہمارے مسائل بھی بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. تو میں نے مان لی نا, علماء کی غلطی مان لی ہم نے, علماء حق کی غلطی تو نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا, اگر علماء حق کہا تو پھر تو غلطی نہیں ہو سکتی نا. آپ کہیں ائمہ معصومین, پھر تو غلطی ختم ہو گئی نا.
علماء بھی جب حق ہوگے تو غلطی نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں ہماری غلطی ہے, ہم اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہیں, کوئی مشکل نہیں. ٹھیک, دیکھیے ابھی اس کو تھوڑا سا کھولنے کی ضرورت ہے. آپ کا سوال درمیان میں رہ گیا, جواب تقریباً ہو گیا تھا, اگر وہ ہو گیا اسی کو وضاحت دینی تھی. خودکشی کی شرح ہمارے ہاں زیادہ ہے یا ویسٹ میں زیادہ ہے؟ ڈاکٹرز اور دوائیاں وہاں زیادہ ہیں یا ہمارے پاس زیادہ ہے؟ ٹھیک, آپ کہہ رہے ہیں نا وہاں تو وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے دوائیاں لے کر ٹھیک ہو جاتا ہے, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر کیوں خودکشی کرتا ہے؟ ٹھیک, یہ جو ٹھیک کرنے کے لیے بگ فارما ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, انہوں نے تو دوائیاں بیچنی ہیں, وہ کہتے ہیں خودکشی کرنے سے پہلے ذرا مہینہ 2 مہینہ ہمیں پیسے دے جاؤ نا. اس کا بہت آسان حل ہے جو اسلام کے پاس ہے. غلطی ساری ہماری ہے جو ہم نے یہ حل آپ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا. آپ سے مراد عوام, ساری غلطی ہماری. اسلام کے پاس اتنا آسان بہترین حل ہے, علماء اسے پیش نہیں کر سکے ہیں جس مرضی وجہ سے. وہ دوائیوں میں کوئی اس طرح حل نہیں ہے, اس کے باوجود وہ بگ فارما اپنی ایڈورٹیزمنٹ اور فلاں کی وجہ سے اس سب کو دے سکی. دیکھیں یہ جو انزائٹی ہوتی ہے, اسٹریس ہوتا ہے, اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک میڈیکل وجوہات ہوتی ہے, فزیکل وجوہات ہوتی ہیں. کوئی رگ درمیان میں تنگ ہو گئی, فلان ہو گئی, اس کا کوئی لینا دینا نہیں. اچھا یہ بھی ہمیشہ یہ نہ کہیں کہ کسی کو اگر ڈپریشن ہو گیا, انزائٹی ہو گئی, اسٹریس ہو گیا تو اسے کہیں اچھا یہ مومن نہیں ہے. بھائی اس کی دماغ کی 2-4 رگیں سکڑ گئی ہیں, اس کا مومن ہونے نہ ہونے سے کیا تعلق؟ اگر ایسا ہو گیا تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, اس کو اپنی ٹریٹمنٹ کرانی چاہیے. یہ جو بھی ہمارے پاس آتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس آ گیا تو اب انزائٹی ختم ہو جائے گی. پہلے ڈاکٹر کے پاس جاؤ بھائی, اپنے ٹیسٹ کراؤ, اسکین کراؤ. اگر اس میں سے کوئی ایسی چیز نکلتی ہے جس کا علاج چاہیے تو وہ اسی سے ٹھیک ہوگا, وہ گولیوں سے ٹھیک ہوگی, وہ میری باتوں سے ٹھیک نہیں ہوگی. لیکن اس سے ہٹ کر یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں, پرسنٹیج میں کلیم نہیں کر سکتا, کہیں 5%, 2%, 1% جن کا یہ پرابلم ہوتا ہے. باقی لوگوں کا پرابلم سائیکولوجیکل ہوتا ہے. ان کے اگر بلیف ٹھیک ہو جائے, ان کا اعتقاد ٹھیک ہو جائے تو ان کی انزائٹی ختم ہو جاتی ہے. وہ علاج ہمارے پاس ہے, علماء کے پاس ہے. یہ اب علماء کا قصور ہے کہ علاج پیش نہیں کرتے, اور عوام کا یہ قصور نہیں ہے کہ وہ علماء کے پاس نہیں آتے, ہے نا. یہ بھی ہماری مارکیٹنگ اچھی ہونی چاہیے کہ وہ آئیں ہمارے پاس. آخری کویشچن. آغا صاحب, مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر ہم اپنی محنت بھی کرتے ہیں جو کر سکتے ہیں, لیکن ہم ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں جتنی اس چیلنج کو اچیو کرنے کے لیے مجھے کرنا چاہیے وہ اتنا کر رہی ہوں, نہیں کر رہی, تو مجھے بتائیں گے کہ کیا میرا توکل کم ہے یا توحید کمزور ہے؟ اس پہ کانڈی بتائیں. دیکھیے ایک اصول ہے, اس کو اگر کبھی تفصیل سے بیان کر سکیں. اسلام میں خوف و رجا. ہمیں یہ ماڈرن دنیا اور ماڈرن سائیکولوجی یہ کہتی ہے کہ خوف نہیں ہونا چاہیے, صرف رجا ہونا چاہیے. اور میں اگر رجا میں تھوڑا سا بھی خوف آ جائے تو پریشان ہوتا ہوں کہ یہ کوئی گڑبڑ ہو گئی, میرا ایمان کم ہے جس کی وجہ سے خوف ہو رہا ہے نا. میرا ایمان صحیح ہے جس کی وجہ سے میرا رجا اور خوف برابر ہے. کلیئر کرو. آپ کو خوف آتا ہے, آپ نے ساری محنت کی, اس کے باوجود آپ کو خوف آتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ یوں نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, خدا پتہ نہیں قبول کرے گا نہیں کرے گا, میری نجات ہوگی نہیں ہوگی, یہ خوف آتا ہے. آپ چاہتے ہیں یہ خوف نہ آئے, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں چاہنا ہے. خدا چاہتا ہے یہ خوف ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے. پھر اس پہ پورا ایک لیکچر ہو جائے گا خوف اور رجا, اگر اس طرح سمجھانا ہے. اگر یہ سنا ہوا ہے آپ نے پہلے خوف اور رجا فلان, پھر آپ کے لیے واضح ہے, ٹھیک ہے نا. اسلام میں خوف اور رجا کو بالکل برابر ہونا چاہیے. یعنی میں اپنے اعمال دیکھوں تو مجھے خوف یقین ہو جائے کہ یہ تو قبول نہیں ہوتا, لیکن میں خدا کی رحمت دیکھوں تو مجھے یقین ہو جائے کہ یہ قبول ہو گیا. یہ دونوں 100% ہے نا. میرا اپنا بھی 100% ہے, میری کوشش سے کچھ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ کوئی کوشش ہے. لیکن خدا کی رحمت دیکھوں تو 100% ہو جاؤں کہ یہ تو یقیناً قبول ہو جائے گا. تو یہ دونوں 100% کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ 50-50, ٹھیک ہے نا. تو مجھے یہ خوف چاہیے. مجھے اپنا کوئی عمل اس لیول پہ نہیں کرنا ہے کہ پہنچانا ہے کہ اس کے بعد مجھے سے خوف ختم ہو جائے کہ میرا عمل تو ایسا ہے کہ اب میں ناکام ہونے والا نہیں ہوں. ہمیں ماڈرن دنیا اس لیول پہ پہنچانا چاہتی ہے. ہم نے اس لیول پہ پہنچنا ہی نہیں ہے. ہمیں تو ہمیشہ یہ کہنا ہے کہ میرا عمل تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو 1 نمبر ملے. یہ دنیاوی امور کی بات نہیں کر رہے, اخروی امور کی بات کر رہے. دنیاوی امور میں بھی اس کو تھوڑا بہت لایا جا سکتا ہے, لیکن ابھی ہم فی الحال اخروی امور کی بات کر رہے ہیں کہ میرے عمل سے تو کچھ بھی نہیں ملنے لگا. ہم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کے بل بوتے پر جنت جانے والا نہیں ہے. جنت ہمیں کیسے ملے گی؟
شفاعت معصومین سے ملی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عمل کرنا چھوڑ دیں. جی معصومین بھی اپنی دعاؤں میں بتاتے ہیں حالانکہ وہ ہے، وہ کہتے ہیں میرا عمل کچھ نہیں، دعائیں میں نہیں، ابھی دوسری جگہ ہے. ہمیں جنت میں شفاعت معصومین لے جائے گی، ٹھیک ہے نا. میرا عمل کچھ نہیں ہے جو آپ بھی کہہ رہے ہیں، تو جب میرا عمل کچھ بھی نہیں ہے تو میں عمل کیوں کروں؟ نہ کروں. ہاں، شفاعت پانے کی حد تک کا عمل ہونا چاہیے. میں نے اپنی سی کوشش کی ہو تو مجھے شفاعت ملے گی. شفاعت عمل میں ہے، عقیدے میں نہیں ہے. یعنی آج آپ کا یہ عقیدہ کہ مجھے عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کل معصومین فرمائیں چلو ہم اس عقیدے کو شفاعت کر کے اس کو لے جاتے ہیں. عقیدے میں کوئی شفاعت نہیں ہوگی. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. صحیح عقیدہ کیا ہے؟ مجھے عمل کرنا ہے، جو واجبات مجھ پر ہیں وہ میں نے انجام دینے ہیں. مطلب وہ جو آیت ہے وہ توکل کی آخری لمٹ پہ آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ، یہ توکل کی آیت ہے یا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کو توکل کہہ سکتے ہیں. یہ کیسے توکل ہے؟ جب کہ آپ ان صلاتی نماز کو لے کے آئے، اللہ کو نہیں لائے، ٹھیک ہے نا. یہ تو غیر اللہ ہے نا. نماز تو آپ کی ہے. للہ رب العالمین، نہیں، وہی ہے تو آپ کی نماز نا. ٹھیک. آپ نے اللہ پہ توکل نہیں کیا، اللہ سے مدد نہیں مانگی، آپ نے نماز سے مدد مانگی. نماز تو غیر اللہ ہو گیا. پھر آپ نے روزے سے استمداد کیا. ٹھیک. یہ تو غیر اللہ ہو گیا. یہ وہی ہیں جو نہیں سمجھ میں آتا جن کو، اور جن کو سمجھ میں نہیں آ سکتا، یہ وہی والا چیپٹر ہے. آغا صاحب، میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم ایتھکس کی بات کرتے ہیں کہ ہاں انہوں نے قرآن سے سیم کر کے سورے بنائے، ہم مسلمان خود کیا کریں؟ ابھی ہماری جو نئی کورس کی بک میں ایک سبجیکٹ ایکسٹرا ہے ترجمۃ القرآن کے نام سے، فرسٹ یا سیکنڈ ایئر میں. تو وہاں جو تفسیر ہے وہ تو فار ایگزامپل تفسیر میزان یا تفسیر کوثر سے تو بالکل الگ ہے. تو ہم خود بھی تو ان تفسیر کو الگ الگ طریقے سے بیان کر رہے ہیں نا. تو یہ غلط بات نہیں ہے کہ ہم جو کتابیں پڑھ رہے ہیں اس میں ہی غلط لکھا جا رہا ہے؟ جی، ہم پرزور اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو چیپٹر جس نے میری بیٹی کو تنگ کیا ہوا ہے اس کو کورس سے نکال دیا جائے. بالکل یہی بات ہے آغا صاحب، علماء کو اس پہ بولنا چاہیے کہ کیوں ہمیں یہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہے جو غلط ہے. دیکھیں، ہم کہہ رہے ہیں قرآن کے متن میں تحریف ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. متن قرآن کا اپنا ٹیکسٹ تبدیل ہوا ہے نہیں ہوا؟ نہیں ہوا ہے. وہ ٹیکسٹ صحیح ہے، آپ کے کورس میں بھی بالکل صحیح ہے. اس کے بعد اس کی تفسیر اگر غلط کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اس کی صحیح تفسیر تک جاؤ، ٹھیک ہے نا. اگر یہ نہ ہوتا آپ کے کورس میں تو آپ صحیح تفسیر تک نہ جاتے. اور الحمدللہ آپ کو صحیح تفاسیر کا پتہ بھی ہے. وہ صحیح تفاسیر آپ کی لائبریری میں بھی موجود ہے. اگر آپ کی لائبریری میں نہیں ہے تو آپ کے موبائل میں موجود ہے. اگر نہیں ہے تو آپ کو وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی چاہیے. تو یہ جو کچھ ہوتا ہے اس کو ہونے دے، ٹھیک ہے نا. وہ پہلے جو ہم نے کہا احتجاج جو فلاں ویسی کا ہے ہونا چاہیے، اور ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. ابھی مجھے نہیں پتہ یہ جو آیا ہے آپ کے کورس میں وہ والا ہے یا نہیں. ابھی ایک ترجمہ قرآن پہ باقاعدہ 2-3 سال لگے ہیں، اور شیخ شفا خدا ان کی حفاظت فرمائے، انہوں نے اس پہ 3 سال کام کیا باقی ٹیم کے ساتھ، اور ایک بیلنس جتنا ہو سکتا تھا وہ تیار کیا ترجمہ، اور اس نے آنا ہے کورس میں. ابھی وہ آیا ہے یا نہیں آیا مجھے نہیں پتہ. ٹھیک. تو وہاں جو بھی غلطیاں ہیں یا جو ہمارا مختلف نظر وہ نقطہ نظر ہے، اول تو وہیں ترجمے میں ٹھیک کیا گیا ہے. اگر وہاں نہیں ٹھیک ہو سکتا تو اس کا فٹ نوٹ میں آیا ہے کہ اس میں شیعہ نقطہ نظر یہ ہے. تو وہیں پہ یہ مسائل حل ہے انشاءاللہ. آپ ایک کنسرن والدین کا بھی یہ ہے کہ یہ اتنا ٹائم قرآن میں ان چیزوں میں لگائیں گے تو ان کے ایگزام بھی سر پہ ہیں، فلان ہوگا. یہ جو اس یقین سے آیا ہے، یقین سے نہیں زبردستی آیا اس کے لیے نہیں ہے، جو یقین سے آیا ہے اس کے ایگزام میں نمبر اچھے آئیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اس یقین کے ساتھ آتے ہیں سو بسم اللہ ضرور آئیں. لیکن اس یقین کے بغیر آئیں تو آپ کے پھر بوجھل اگر آئیں، توکل نہ ہو تو پھر آپ کا وقت ضائع ہوگا، آپ کے ایگزام میں نمبر بھی کم آئیں گے. خدا آپ سب کو کامیابی عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.